اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الاطیبین الاطہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد محمد۔ ہم سفر میں ہماری گفتگو زندگی کے کچھ ابتدائی اصول تک پہنچی تھی۔ آواز آ رہی ہے لاز سے؟ ہلکی ہے؟ دیکھیے ادھر پہلے، فائدہ کیا مجھے دوبارہ پھر بیان کرنا پڑے گا۔ تو پچھلی گفتگو میں شروعاتی زندگی کے کچھ اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ جب ایک زوجہ اور ایک شوہر اپنی زندگی کو شروعات کرتے ہیں تو انہیں کن اصول کی رعایت کرنا چاہیے۔ دو چار باتیں رہ گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مطلب شاید غلط آپ لوگ تک پہنچ گیا یا میں صحیح سے وضاحت نہیں کر پایا، اس لیے 5 منٹ ایک بار پھر اس کی وضاحت کروں گا تاکہ شاید اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ دیکھیے، اسلام خواتین کی پڑھائی کا مخالف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاتون نہ پڑھے۔ جو مسئلہ یہاں پیش کیا گیا اس کے اوپر پھر سے غور کیے گا۔ مسئلہ جو یہاں پیش کیا گیا وہ ہے ایک خاتون کی ذمہ داری۔ جب کسی خاتون کے پاس ایک ہی کام کرنے کی فرصت ہے تو وہ ان دونوں کاموں میں سے کس کو چنے، یہ ہے مسئلہ۔ بس ایک خاتون جب تک، ایک لڑکی جب تک اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی ہے، جتنا پڑھ سکتی ہے پڑھے۔ البتہ جو اس کا اصل کام ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ بھی اسلام نے معین کر دیا ہے۔ کیا ہے اصل کام؟ دیکھیے، بار بار میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پروردگار نے انسان کو خلق کرنے کے بعد جو اس کو تقسیم کیا ہے مرد اور عورت میں، تو کچھ وجوہات ہیں اس کے اندر، ہر ایک کی اپنی ایک صلاحیت رکھی ہے۔ مرد کی اپنی ایک خاص صلاحیتیں ہیں، خاتون کی اپنی ایک خاص صلاحیتیں ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چینج نہیں کی جا سکتی ہیں، بدلی نہیں جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر پوری دنیا آئے طاقت لگا لے کہ اس کی ذمہ داری اس کو دے دی جائے، اس کی ذمہ داری اس کو دے دی جائے، تو شاید کچھ دن تک کہ یہ ناؤ چلے گی، لیکن اس کے بعد پھر مسئلہ آ کے یہی ہوگا کہ نہیں بھائی، یہ جس کی ذمہ داری ہے وہی کر سکتا ہے اس کو اچھی طریقے سے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک خاتون کے اوپر کوئی اور ذمہ داری آ جاتی ہے تب وہاں میں نے اس مسئلے کو پیش کیا تھا۔ اور وہ مجبوری والا جو ایک بیچ میں کسی نے سوال بھی کیا تھا، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ بھائی اگر مجبوری ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہی ہے، پڑھنا چاہ رہی ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ میرا موضوع گفتگو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہمیشہ لیکچر میں موضوع گفتگو جو خاص سچویشن ہے اسے نہیں بنایا جا سکتا، عام ماحول کو مد نظر رکھ کے بات بیان کی جاتی ہے کہ بھئی عام ماحول ہی ہے، اس عام ماحول میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک پوائنٹ اور اس کو پوری بات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیے، ایک کی تربیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا ایک معاشرے کی تربیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ 100% ہر آدمی یہی کہے کہ معاشرے کی تربیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ایک خاتون تھوڑا سا کہ صبر کر لے اور تھوڑی بہت اپنی جو اس کی صلاحیت ہے اس سے وہ چشم پوشی کر لے کہ ہاں میں فلاں مثلاً جو ہے وہ کلاس نہیں کروں گی اور فلاں جگہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے بدلے میں معاشرے کی تربیت کروں گی، آپ کو کیا لگتا ہے بہتر کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر وہی وقت وہ آ کے اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر لگائے اور معاشرے کو بنائے
تو معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک بار آپ سے میری خواہش ہے کہ آپ جائیے جو اسلامی روایات ہیں ان کا مطالعہ کیجیے. اسی لیے آج میں نے تقریباً زیادہ تر کوشش کی کہ روایات آپ کے سامنے بیان کروں گا. کیوں؟ اور ایک بہت عظیم انسان سے بھی ایک میں میٹر لے کے آیا ہوں، تقریباً ایک آدھے پیج کا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام کی نظر کیا ہے. ہم نے اپنی نظر کو اسلام بنا دیا ہے، اسلام کو اپنی نظر نہیں بنایا ہے. یعنی ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہمیں لگتا ہے اسلام کو بھی یہ اچھا لگتا ہے. ایسا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم کہ دھیرے دھیرے سمجھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اسلام پر ڈھالنا ہے، نہ کہ اسلام کو اپنی خواہشات کے اعتبار سے موڑ لینا ہے. یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا. چاہے پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، اسلام اگر آ کے کوئی ایک بات کو کہے تو یہ یقین رکھیے گا ولو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسلام کی بات حق ہے. 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال کے بعد لوگوں کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جو اسلام نے کہا ہے وہ صحیح ہے. کیونکہ مسئلہ سیدھا سیدھا سا ہے، جس نے اسلام بنایا ہے اس نے انسان بنایا ہے، دونوں کا بنانے والا ایک ہے. اور اسے پتہ ہے کہ بھائی یہ انسان جسے میں خلق کر رہا ہوں اس لیے اس کو کیسے قانون کی ضرورت ہے، وہ تھوڑی سمجھ سکتا ہے. بہت بڑی مشکل ہماری آج کل کا میڈیا ہے. میں تھوڑا سا اس کو رک کے بیان کروں اور موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، کیونکہ آج کل بہت حد تک ہماری تربیت میڈیا کر رہا ہے، ہم اپنی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے بچوں کی تربیت دیکھیے کون کر رہا ہے. یہ تربیت اولاد میں نہ چلا جاؤں لیکن غور کریے اس نقطے کے اوپر. ہمارے بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں. شاید 80-90% بچوں کی تربیت ماں باپ نہیں کر رہے ہیں. 80-90% بچوں کی تربیت اسکول میں ہو رہی ہے، ان کے دوست کر رہے ہیں، جو ٹائم بچتا ہے کارٹون کر رہے ہیں. تو 24 گھنٹے بھی ماں باپ کا کردار بچا کہاں پر؟ بچہ اگر 6 گھنٹے اسکول جا رہا ہے، 2 گھنٹے جو ہے وہ آ کے کھیل رہا ہے اور 6 گھنٹے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور باقی گھنٹے وہ سو رہا ہے، تو یہاں ماں باپ کو ٹائم کہاں سے ملا اس کو تربیت کرنے کا؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کی تربیت کی ہے؟ آپ نے تو تربیت ہی نہیں کی. کس نے تربیت کی؟ جو ہے وہ آکسفورڈ نے تربیت کی، فلاں اسکول نے تربیت کی. تو آکسفورڈ اگر تربیت کرے گا تو وہ رسول اسلام کو نہیں سکھائے گا. وہ اپنے اصول کو سکھائے گا. کتنا آپ روک سکتے ہیں اسے؟ آپ ہر وقت تو بچے کے ساتھ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہاں آپ اس طرح سے اس کی تربیت کر سکتے ہیں کہ سنے سب کی، کرے آپ کی. اس طرح سے آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، کیا سارے اس کے دوست مسلمان ہیں؟ کیا سارے اس کے دوست شیعہ ہیں؟ ضروری نہیں ہے. کیا اسکول میں جتنے اس کے دوست ہیں سب مسلمان اور شیعہ ہیں؟ ضروری نہیں ہے. کتنی دیر، مثلا شاید ہی آپ کو کوئی ایسی فیملی مل جائے کہ جتنی دیر میرا بچہ کارٹون دیکھے گا ہم بھی اس کے پاس بیٹھ کے دیکھیں گے. ہے کوئی ایسی فیملی؟ بس اوقات تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے کہ چلو بھیا یہ بزی ہو گیا، ہم اپنا کام کریں، سر کھائے ہوئے تھا. ریموٹ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ آپ ریموٹ اس کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہیں، اس کی زندگی کی گاڑی اس کے ہاتھ میں دیے دے رہے ہیں. بھائی اس کو چلانا ہی نہیں آتا، یہ ڈرائیور نہیں، آپ کیسے ریموٹ اس کے ہاتھ میں دیے دے رہے ہیں؟ اسٹیئرنگ ایسے کے ہاتھ میں آپ تھمائے دے رہے ہیں کہ جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، لے جا کے آگے خود آئے گا یا خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا. بس یہ ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی جو خبر ہے، نیوز ہے، وہ ابھی نہیں چھپے گی، 30 سال بعد چھپے گی. یہ ہے مسئلہ. لہٰذا یہ اہم پوائنٹ، اس پہ غور کریں کہ بہرحال کیونکہ کچھ سوالات مجھ تک پہنچے، کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا، وضاحت کی ضرورت پڑی، تو میں نے کہا ایک بار یہیں پہ آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، قطعاً مخالف نہیں ہے، لیکن بات اہم اور مہم کی ہے. دیکھنا یہ کہ اہم کیا ہے، مہم کیا ہے. اگر ایک خاتون اس ضد پہ اڑی رہے شادی کے بعد بھی کہ نہیں الا باللہ مجھے تو پڑھنا ہے، مجھے تو گریجویشن کرنا ہے، مجھے تو فلاں کورس کرنا ہے، اب وہ چاہے وہ شوہر کو کھانا ملے یا نہ ملے، اب چاہے اولاد کی تربیت ہو نہ ہو، بہرحال یہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے. خیر، اگلا مسئلہ جس کو ہمیں چھیڑنا ہے وہ ہے استقلال. خوب غور کیجیے گا. جو میں نے ایک سوال آپ لوگ سے پوچھا تھا، آپ نے فارم بھرا تھا، 2-3 فارم مجھے ملے کہ جس میں اس بات کے اوپر ٹک لگا تھا کہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ 90% سے زیادہ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے. اور جب جوائنٹ فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی کے مسائل بھی ہیں. سب سے پہلا سوال، اسلام جوائنٹ فیملی کے موافق ہے یا مخالف؟ کیونکہ اگر اسلامی نظر بیان کر دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بھائی اسلام یہ کہتا ہے آپ یہ کریے. نہیں کر پا رہے وہ الگ مسئلہ ہے. دیکھیے
جتنی بھی آپ روایات دیکھ لیجئے، شاید ایک قطعی نظر آپ قائم نہیں کر پائیں گے، 100% آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ اسلام کس چیز کا موافق ہے، لیکن جو روایات ملتی ہیں، روایات کے اعتبار سے اسلام استقلال کا قائل ہے۔ یعنی کیا استقلال کا قائل ہے؟ یعنی روایات میں، تاریخ میں، سیرت میں ائمہ کی جو بات ملتی ہے وہی ہے کہ شادی کرنے کے بعد لڑکا اور لڑکی اپنی زندگی میں مستقل ہیں۔ اب یہاں پر اگر جو ہے وہ دونوں طرف کے والدین موجود ہوتے تو شاید یہ باتیں زیادہ بہتر ہوتی، لیکن یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ابھی آپ لوگ جو ہے زوجہ اور شوہر ہیں، کچھ دن بعد آپ بھی جو ہے وہ ساس سسر بننے والے۔ ہاں، تو صرف ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اماں ابا نے جو ہے وہ ہمارے ساس سسر نے کیوں اس بات کی رعایت نہیں کی، لیکن جب ہماری بات آئے تو ہم وہی کریں کہ جس کا ہم ہمیشہ گلا و شکوہ کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں گلا و شکوہ کیا کرتے رہے، لیکن جب ہماری باری آئی اور وہ مقام ہم کو ملا تو ہم بھی وہی کرنے لگے۔ سیرت میں جو آ کے ہمیں ملتا ہے وہ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ جب ایک لڑکا اس سن میں پہنچ گیا کہ اس کی شادی ہو گئی، لڑکی اس سن میں پہنچ گئی کہ اس کی شادی ہو گئی، اسلام اس بات کا طرفدار ہے اور روایات اور تاریخ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ان کی ذمہ داری کہ وہ الگ زندگی کریں۔ شادی ہو گئی، جائیے اب آپ دوسروں کے سر کے اوپر بار مت بنیے، لیکن ہندوستان کے معاشرے میں یہ تھوڑا مشکل ہے۔ اب آپ بالکل بھی ایک دم ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم سے کیا ربط ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، آپ کو تو یہ کرنا ہے، نئے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ البتہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے وہ یہ کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو ابھی انہیں بہت سی چیزیں سیکھنا ہے، بہت سی باتیں انہیں سیکھنا ہے، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ انہیں اس سے پہلے سیکھا نہیں ہے۔ تو اشارہ کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ دو طرح سے سیکھتا ہے انسان، یعنی جو ہمسرداری ہوتی ہے وہ دو طرح سے سیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کی شادی ہو، آ کے مثلا کلاس اٹینڈ کرتا ہے، آ کے جو ہے وہ مثال پر طور پر کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، سیکھتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے یہ کرنا چاہیے، میری یہ ذمہ داری ہے، اگر یہ مشکل آئے گی تو میں ایسے سولو کروں گا، یہ میں ایسے زندگی کروں گا کہ یہ مشکل پیش ہی نہ آئے۔ انسان بیمار ہی کیوں پڑے گی جو دوا کھانا پڑے؟ تو وہ ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، لیکن شاید 1-2% ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثریت تجربے کے ساتھ سیکھتی ہے، یعنی جب مشترک زندگی شروع ہوتی ہے اور مشکلات سامنے آتی ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتا رہتا ہے کہ اچھا یہ مشکل آئی، اس کو کیسے سولو کرنا ہے، یہ مشکل آئی، اس کو کیسے سولو کرنا ہے۔ شروعاتی زندگی مشکلات کا مرکز اور سینٹر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں یا بہت دور سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ابھی ایک دوسرے کے واقعی اخلاق اور کردار سے یہ واقف نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تو انہی نے سب جو ہے وہ لال پھول اور ہری پتیاں ہی دیکھی ہیں۔ ابھی تھوڑی ولو مثال کے طور کے اوپر نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 سال کے بعد ہوئی، دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ اصلیت، چہرہ اصلی سامنے تھوڑی آیا ہے۔ اصلی چہرہ تو تب سامنے آتا ہے کہ جب رخصتی ہو جاتی ہے اور صحیح میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، تب ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اچھا ان میں یہ بھی عادت ہے، یہ ہم نے تو اندازہ ہی نہیں لگایا تھا۔ اور اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ آپ جا کے کسی بھی ملک میں طلاق کا جو ہے وہ آمار نکال لیجئے کہ طلاق جو ہوتی ہے شروع کے 3 سال میں، لفظ 3 بہت خیال رکھیے گا، 3 اگر گزر گیا تو بھی معاملہ ٹھیک ہے، معمولاً مشکلات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جو چہرہ تصویر بنا رکھی ہے وہ تصویر کیسے بنائی ہے؟ وہ تصویر ایک 5 منٹ کی ملاقات سے بنی ہے، وہ تصویر ایک فون کے اوپر بات کرنے سے بنی ہے، وہ تصویر واٹس ایپ پہ چیٹ کرنے سے بنی ہے۔ جب انسان کو پتہ ہے کہ 5 منٹ کی ملاقات کر رہا ہے تو ہر چیز سنبھالے گا، اپنی الفاظ پہلے سے سوچ کے آئے گا کہ اچھا آج ملاقات ہوگی، یہ بولنا ہے، ایسے کہنا ہے، 10 بار پریکٹس کرے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہاں آج ایسے بولیں گے۔ اب آپ میں سے جس میں سے اس بات کی پریکٹس کی ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوا ہوگا۔ میسج لکھے گا، ڈیلیٹ کرے گا، پھر لکھے گا، پھر سوچے گا، پھر کاٹے گا، پھر صحیح کرے گا، جملہ صحیح ہوا نہیں ہوا، جائے گا نیٹ پہ سرچ کرے گا، اچھا ہاں یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بھیجنا چاہیے۔ تو بھئی یہ جملہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ کو کیا پتہ سامنے والا اس جملے سے کیسے تصویر بنائے گا؟ جو تصویر بنائے گا وہ آپ کی تھوڑی ہے، جملہ ہی نہیں ہے آپ کا، وہ کیسے تصویر بنائے گا؟ تو شروع میں یہ مسائل رہتے ہیں، ایک تصویر بن جاتی ہے، اس تصویر بننے کے بعد جب زندگی شروع ہوتی ہے اب مسائل شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے تو کچھ سوچا تھا، یہاں تو کچھ نکل رہا ہے، ہم نے تو کچھ جو ہے وہ اپنے لیے معیار بنا رکھے تھے، یہاں تو معیار کچھ اور نکل رہے ہیں۔ لہٰذا ایک اہم پوائنٹ، اپنے ذہن کو تیار کیجئے اس جملے کے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں جیسے بھی ہیں۔ شیطان یہاں پہ بسم اللہ کرتا ہے، البتہ شیطان بسم اللہ کہہ کے نہیں آتا ہے، کوئی بسم اللہ کہے گا سب سے پہلے خود ہی بھاگنا پڑے گا اسے۔ شیطان جب سب سے پہلے آتا ہے ایسی زندگی میں ایک کام کرتا ہے، بس وہ یہ، ابھی تم جوان ہو، ابھی ہوا ہی کیا ہے، اتنے لوگ ہیں دنیا میں دوبارہ شادی کرتے ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں، جلدی فیصلہ لے لو، اگر زیادہ دن گزر گئے، کچھ اور ہو گیا، 2 سے 3 ہو گئے، تب نہیں ہو پائے گا۔ اب یہاں پہ یہ شیطان کانافوسی شروع کرتا ہے۔ اب تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے، اچھا ہے، برا ہے، فلاں ہے، اب جو ہے کیا ہوا، نہیں، اب ذرا سی بات ہوئی، پھر تنک مزاجی ہوئی، دھیرے 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 معاملے ٹیڑھے ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک جملے کو قبول نہیں کیا، مانا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی جیسے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اب ہمیں اس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سفر بن سکے۔ یہاں پہ جو والدین ہیں ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے کہ والدین ہاتھ پکڑنے کا کام کریں، آگ میں گھی کا کام نہ کریں۔ بہت اہم کردار ہوتا ہے یہاں پہ والدین کا۔ لہٰذا گرچہ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن صرف آئیڈیل ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب شروع میں زندگی ہو تو یہ جوان جوڑا ماں باپ کے سائے میں رہے۔ کیوں؟ تاکہ اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، بھائی ابھی آپ نے جو سفر شروع کیا ہے وہ سفر وہ طے کر چکے ہیں، انہیں تجربہ ہے اس بات کا، انہیں پتہ ہے کہ جو مشکلات آئیں گی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر 1 سال 2 سال ان کے ساتھ رہا جائے تاکہ ان کی جو مثلا جو ان کی معلومات ہیں، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، اس سے بھی آپ سیکھیے۔ یہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہو نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اس سچویشن میں ہم آگے بڑھیں گے تو مشکلات کھڑی ہوں گی، اب غور کیجئے، اطاعت والدین واجب ہے یا حرام؟ ہاں الحمدللہ یہ ہم اور آپ سب سیکھے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے گا، ذرا سا پوائنٹ اگر مس ہوگا تو بعد میں آپ مجھ سے نہ کہیے گا مولانا صاحب یہ کہہ کے گئے۔ مولانا صاحب جو کہہ کے گئے ہیں ریکارڈ کرواتے ہیں تاکہ یاد رہے مولانا صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں۔ والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن مومن کو ایذا دینا حرام ہے۔ ایک جوان آ کے صرف یہ نہیں کہہ سکتا میں تو اپنے ماں باپ کی سنوں گا، جو ہوتا ہے ہو۔ ایک لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی میں تو دن میں 3 بار اپنی اماں کو ضرور فون کروں گی کہ گھر میں میرے کیا ہو رہا ہے، چاہے میرے ساس سسر جو بھی کہیں، میرا شوہر جو بھی کہے۔ بہت سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، 60 سال کا انسان ہے، 50 سال کا انسان ہے، لیکن بچہ ہے۔ نشانی کیا ہے؟ بچپنے کی علامتیں ہیں۔ ذرا سا کچھ ہوا، آج تک آ کر تو ماشاءاللہ حضرت موبائل بالکل فٹ سے میسج، کیا ضرورت ہے بھائی؟ ادھر ذرا سا مثال کے طور پر آپ ایک ایسی فیملی کو تصور کیجئے کہ جس فیملی میں میاں بیوی ہیں اور لڑکے کے ماں باپ ہیں، اور مثال کے طور پر لڑکے کے بھائی بہن 3-4 لوگ اور بھی ہیں اس فیملی میں، یعنی ایک جوائنٹ فیملی 5-6 لوگوں کی ہے۔ اب اس جوائنٹ فیملی میں جو شادی ہو کے ایک نیا فرد آیا، بسم اللہ اس نے کیا اور گھر میں اس نے قدم رکھا۔ اب اس کے لیے شوہر نیا ہے، شوہر کے بھائی بہن نئے ہیں، شوہر کے ماں باپ نئے ہیں، اب ایک رشتہ جڑا ہے۔ اب یہاں سے اس نے زندگی کی شروعات کی۔ اب بہرحال سیدھی سی بات ہے، پوری زندگی اب تک 18 سال 20 سال 22 سال عمر اس نے کس کے سائے میں گزاری ہے؟ اپنی ماں کے سائے میں گزاری ہے۔ ذرا سی مشکل پیش آئے گی، سب سے پہلے وہ کوشش کیا ہوگی؟ کس سے مشورہ لیا جائے؟ اپنی ماں سے۔ سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ مشورہ اپنی ماں سے لیا جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ ماں جو دوسرے شہر میں 200 کلومیٹر دور بیٹھی ہوئی ہے وہ اس فیملی کے مسائل کو سمجھ رہی ہے؟ وہ نہیں سمجھ رہی، اسے کیا پتا؟ اس کے ذہن میں فقط ایک جملہ ہے، وہ یہ، میری بیٹی صحیح سے رہے،
باقی جائیں. وہ ایسا مشورہ دے دیتی ہے کبھی کبھی, البتہ لفظ کبھی کبھی تو میں تعارف میں کہہ رہا ہوں, وہ ایسا مشورہ دے دیتی ہے کہ مسئلہ سالو تو ہوتا نہیں ہے اور زیادہ گھر میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ استقلال کے خلاف ہے, یہ جو میاں بیوی کا استقلال ہے اس کے خلاف ہے. بچہ جب گھٹنیوں چلتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, چلنا شروع کرتا ہے, ایک بار گرتا ہے, 2 بار گرتا ہے, 4 بار گرتا ہے, چلنا شروع کر دیتا ہے آخر کار. اگر ہر وقت آپ ماں باپ اس کا ہاتھ پکڑے رہیں گے وہ چلنا سیکھ پائے گا؟ چلنا نہیں سیکھے گا. جس نے گرنا نہیں سیکھا ہے وہ اٹھنا نہیں سیکھ پاتا, اٹھتا وہی ہے جو گرتا ہے. لہذا استقلال, جن لوگوں کی نئی شادی ہوئی خاص کر ان کے لیے, اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مستقل بنائیے. ٹھیک ہے آپ ماں باپ پہ ڈیپینڈ تھے, ہیں نہیں, وہ زمانہ گیا کہ رات میں بھی جو ہے وہ آپ کی والدہ آپ کو لا کے دودھ پلاتی تھی. اب یہاں پہ غور کیجئے, اب یہاں پہ جو مثلا لڑکے کے والدین ہوتے ہیں وہاں پہ ایک مشکل, کیوں؟ دیکھیے ماں محبت کرتی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اور محبت ہی میں بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ماں یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی, اپنے لڑکے کی ساری عادتوں کو جانتی ہے. وہ صبح کیا کھاتا ہے, وہ کیا پہنتا ہے, وہ کب سوتا ہے, وہ سونے سے پہلے کیا کرتا ہے. اب شروع میں وہ سوچتی ہے یہ جو بہو آئی ہے نہیں اس کو کیا پتا. ٹھیک ہے نہیں پتا آپ سکھا دیجئے. یہاں تک مسئلہ صحیح رہتا ہے کہ اگر والدین ارادہ کریں کہ ہمیں اپنی بہو کو سکھانا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر والدین نے قدم آگے بڑھا لیا اور یہ کہ جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے وہ ابھی ہمیں دوبارہ کرنا ہے, مسائل کھڑے ہو جاتے. اب نہیں کرنا ہے آپ کو. لہذا البتہ یہ جملہ یہاں کے لیے نہیں ہے لیکن شاید بعد میں آپ کے کام آئے گا. اگر آپ جو ہے وہ ساس یا سسر ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی ایسی فیملی زندگی کر رہی ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی آپ کو حق نہیں ہوتا کہ آپ بیچ میں کود کے سمجھوتا کرائیے. تھوڑا جو ہے وہ گھوسے لاتے چلنے دیجئے تاکہ اسی کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچانے. اس سے پہلے کہ وہ بیچارے ایک دوسرے کو پہچانے, ایک دوسرے کو سمجھیں, ہم آگے فضا کو خاموش کر دیتے ہیں. ارے رے کیا ہو رہا ہے, مسا آگے کھڑے ہو گئے فوراً. اب جیسے ان کو اندازہ ہو کہ ارے اماں سن رہی, بیچارے چپ ہو گئے. ارے ابھی تو ماحول بناتا ہے ایک دوسرے کو پہچاننے کا, ابھی تو ماحول بناتا تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں کون کتنا صبر کر سکتا ہے. آپ نے فوراً اس کو کیا کیا, روک دیا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ارے پڑوسی کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے. ایک بار پڑوسی کہہ لیں ٹھیک ہے, لیکن زندگی بھر کے لیے تو سدھر جائے گی. یعنی چھوٹے فائدوں کو نظر میں رکھا جاتا ہے, جو بڑے فائدے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لہٰذا پہلی بات جس کو شروع کیا اس پہ غور کریے. ایک بار پھر سے خلاصہ کر رہا ہوں, جو نئے شادی شدہ حضرات ہیں اپنی زندگی کے استقلال کو, آزادی کو سمجھیں, اس کے اوپر غور کریں. صرف ایک طرف آ کے فیصلہ نہ لیں کہ میری ماں ناراض ہو جائیں گی, میرے باپ ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اگر ماں باپ کا ناراض کرنا حرام ہے, ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, تو ادھر آپ جس کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے. مسئلہ یہ ایک طرفہ نہیں ہے, تالی 2 ہاتھ سے بج رہی ہے. کسی بھی مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے. لہٰذا تھوڑا سا طریقہ کار یہاں پر ہوتا ہے لڑکے کے ہاتھ میں. کیوں اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی, نبی نہیں بن سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں عورت کی تقلید نہیں ہو سکتی؟ صرف جذبات نہیں ہے, کیونکہ خاتون کے اندر لیڈرشپ نہیں ہوتی. یہ مشکل ہے. خاتون بہت جلدی اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتی کہ یہ چھوٹا فائدہ, یہ بڑا فائدہ, اس میں کس پر قربان کرنا ہے. مرد الٹا ہوتا ہے, یعنی اس معاملے میں برعکس ہوتا ہے خاتون کے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا نا کہ مثلا اگر آپ مہمانی پہ جاتے ہیں میاں بیوی, تو بیوی جو ہے وہ کون سی کمپنی کا مارکس ہے, کیا ہے, سب کچھ دیکھ لیتی ہے. اور میاں بیچارے یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ اس گھر میں ٹی وی بھی تھا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے مرد کو بنایا ہے کہ وہ عام سوچ رکھتا ہے. عام سوچ, اس کو کہا جاتا ہے کلی نگر, یعنی وہ قانون مند اور جو قانونی باتیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ غور کرتا ہے.
خاتون کو کیونکہ بچے کی تربیت کرنا ہے، لہٰذا اس کے اندر جزئی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. اسی لیے آپ غور کیجئے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بیویاں زیادہ مردوں کو پھنسا دیتی ہیں. شوہر بیچارہ نہیں پھنسا پاتا، پورا اس کو بیٹھ کے پلان بنانا پڑتا ہے کہ مجھے اگر اپنی بیوی کو پھنسانا ہے تو اس نے کیا کیا ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کے سوچے گا 10 دن تک، تب جا کے کہیں 2-4 باتیں پکڑ پائے گا. لیکن خواتین حضرات روز پوری ان کے بعد لسٹ تیار ہوتی ہے. آپ نے بٹن یوں لگایا تھا، آپ جب آئینہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے یوں دیکھا تھا، آپ جب صبح کنگھی کر رہے تو آپ نے میری طرف نظر نہیں کی تھی، پوری لسٹ تیار ہوتی ہے ان کے پاس. مرد چاہ کے بھی نہیں کر پاتا بیچارہ، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ میں نے دی ہے. کیونکہ یہ صلاحیت اس کے اندر دے دی ہوتی تو روز جو ہے وہ گھر اکھاڑا بنا ہوتا، کیونکہ وہ ادھر سے بیان کرتے، وہ اس کے مد مقابل بیان کرتے. اب یہاں پہ مرد بیچارہ سوچتا ہے کہ ہاں یار صحیح تو بات ہے، چلو ٹھیک ہے، اب ماحول کو کسی طرح ٹھنڈا کرو، وہ بہت صحیح بات ہے. لیکن اگر وہ غور کرے، گھر میں اپنا ایک کیمرہ لگا دے تو اس کو پتہ چلے گا بھائی جتنی باتیں ادھر سے اتنی باتیں ادھر سے بھی ہیں. بھائی آپ مثلا آپ صبح اٹھی تھیں تو آپ نے مسکرا کے نہیں دیکھا تھا، آپ فلاں جگہ گئی تھی تو آپ نے یہ کیا تھا، وہ بھی ایک لسٹ بنا سکتا ہے. لیکن بیچارے میں صلاحیت ہی نہیں لسٹ بنانے کو، کرے تو کیا کرے. مجتہد جو آ کے فتویٰ دیتا ہے، دیکھیے اسلام اس میں کیونکہ ایک پورا مجموعہ ہے، لہٰذا میں مثالیں بار بار الگ الگ سے بھی دیتا ہوں تاکہ سمجھیے اسلام کو بھی. مجتہد ایک آدمی کے لیے تھوڑی فتویٰ دیتا ہے. کس کے لیے فتویٰ دیتا ہے؟ ایک عام بات کہتا ہے، قانون بیان کرتا ہے. لہٰذا یہاں پہ مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ جب یہ عام صلاحیت مرد کے اندر موجود ہے قانون بنانے کی اور قانون کے اوپر عمل کرنے کی، تو یہاں پہ ذمہ داری مرد کی ہے. جب بھی گھر میں کوئی ایسا ماحول بنتا ہے، مرد کی ذمہ داری کہ وہاں کے فیصلہ لے. خاتون کی ذمہ داری نہیں وہاں کے شوہر کو سکھائے تم یہ کرو تم وہ کرو. نہ، مرد اگر مرد ہے تو آئے فیصلہ لے کہ جہاں پہ میری ماں اور میری زوجہ دونوں 36 کا آنکڑا بنائے ہوئے ہیں، اس 36 کے آنکڑے کو 8 کیسے بنانا ہے. 36 کا آپ ایسے موڑ دیے، دونوں جو ہے وہ 3 مل کے کیا بن جائے گا؟ 8 بن جائے گا. کیسے بنانا ہے؟ وہاں پہ اگر آ کے وہ صحیح سے لیڈرشپ نہیں کر پایا، جو پروردگار نے اس کے اندر صلاحیت دی ہے مدیریت کی، لیڈرشپ کرنے کی، اگر اس کو وہ استعمال نہیں کر پایا تو پھر گھر کا ماحول آپ جانتے کیسا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ گھر میں گھسے گا اور اس کے سامنے اس کی ماں اور اس کی زوجہ دونوں کھڑے ہوں گے، وہ یہی نہیں فیصلہ لے پائے گا پہلے سلام کس کو کرے. یا تو دونوں کو ساتھ میں سلام کرے، اور اگر غلطی سے ادھر جھک گیا تو ادھر سے پٹے گا، ادھر جھک گیا تو ادھر سے پٹے گا. بیلنس کرنا یہاں پہ زندگی کو ذمہ داری ہے مرد کی. کیسے کرنا ہے؟ 2-4 اصول ہیں اس کے، اس کو خوب صحیح سے سمجھیے کیسے کرنا ہے. ایک، ہم لوگ کی زندگی میں بہت بڑی کمی ہے، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، ہم لوگ اکیلے بیٹھ کے بات نہیں کرتے. اتنی بڑی پرابلم ہے، اتنی بڑی پرابلم ہے. سب سے باتیں کر لیں گے، اگر ذرا سے کچھ کھٹپٹ ہوگی تو لکھنؤ میں گومتی نگر تک خبر پہنچ جائے گی. نہیں بات کریں گے تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے، نہیں بات کریں گے اکیلے میں تو اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے. کیوں بھائی جس کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے سالو کریے. بمبئی سے میرے پاس فون آ جائے گا، قبلہ آپ نے دین اور ہم میں یہ بات کہی ہے. میں ان سے کہتا ہوں قبلہ ان کا نمبر دے دیجئے. بھائی وہ تو روز مجھ سے ملنا ہے، پہلے مجھ سے آ کے مسئلہ سالو کر دیتے، بمبئی تک پہنچانے کی کیا ضرورت تھی. لہٰذا پہلا اصل، استقلال حاصل کرنے کا پہلا اصل، جس کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. بات کریے. بات کرنا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اتنے مسائل کو سالو کر دیتا ہے، اتنی مشکلات کو حل کر دیتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے. البتہ اس بات کا یقین رکھیں، یعنی ہمارے برادران اس بات کا یقین رکھیں کہ ماں کو سمجھانا آسان کام نہیں. بہت خوش فہمی میں شکار نہ ہو جائیے گا کہ مولانا صاحب نے فارمولہ بتا دیا بس کل سے جو ہے سب صحیح ہو جائے گا. نہیں، ماں کو سمجھانا واقعاً سخت کام ہے. کیوں سخت کام ہے؟ اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات تو ماں ہے بہر اللہ کی، تو سب سے پہلی تو مشکل یہی کہ وہ ماں ہے. وہ سن رہی ہوگی لیکن نہیں سن رہی ہوگی. غور کیجیے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ کی ماں سراپا گوش بالکل متی آپ کی بات کو سن رہی ہے، یقین مانی وہ آپ کی بات نہیں سن رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنے دل میں کہہ رہی ہے بیٹا بھی تم بچے ہو، ہم ہی نے اپنی گود میں تمہیں پالا ہے، تم ہمیں سکھانے آئے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہے تو طریقہ کار سیکھے. کیا ہے؟ الفاظ کو بدلیے،
ماحول کو بدلیے. ضروری نہیں ہے ایک بات کو ایک بار کہیے, نہیں, ایک جملہ کہہ دیجئے, تھوڑی سی بات کہہ دیجئے, چھوڑ دیجئے. دیکھیے ماں اس کے بارے میں آپ سے سوال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اگر کر رہی ہے اس کا مطلب دلچسپی رکھتی ہے, اگر نہیں کر رہی ہے پھر سے اسی کو ریپیٹ کریے. یعنی اپنی بات کو 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے رکھیے کہ پہلے مجھے یہ کہنا ہے, پھر یہ کہنا ہے, پھر یہ کہنا ہے, پھر یہ کہنا ہے. پہلی بات کہہ کے چھوڑ دیجئے. 1 دن 2 دن دیکھیے والدہ پلٹ کے پوچھ بھی رہی ہیں, بیٹا تم نے یہ بات کہی تھی میں سمجھ نہیں پایا, کیا کہنا چاہ رہے تھے تم, بات تمہاری پوری نہیں ہوئی. اگر اس نے پلٹ کے پوچھا سمجھ, خدا کا شکر کریے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, فضا تیار ہے, اب دوسری بات کہیے, پھر تیسری بات کہیے. لیکن اگر اس نے نہیں پوچھا پلٹ کے, یعنی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے, پھر سے وہی بات کہیے. کبھی بھی اگر اس طرح کا ماحول گھر میں بنے, یہ جملے استعمال نہ کیجیے گا للہ. ارے وہ ابھی بچی ہیں, ابھی آپ دیکھیے وہ سمجھ جائیں گی انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ سامنے والے کو اور گرا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ساس یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ وہ بچی ہے. آپ نے شروعات بھی کہاں سے کر دی؟ یہیں سے شروعات کر دی کہ ہاں چلو یہ تو ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ گڑبڑ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے والدہ کو اس کے خلاف تیار کرنا ہے. وہ یہ جملہ اس کو سمجھانا ہے کہ ماں ہم آپ کے بچے ہیں, بات بالکل صحیح ہے, لیکن جس طرح آپ نے اپنی زندگی شروع کی تھی, پہلے دن آپ کو سارے اصول نہیں پتہ تھے, یہ 40 سال گزرنے کے بعد آپ اس مقام تک پہنچی ہیں, لہٰذا ہمیں بھی آپ فرصت دیجئے, ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیجئے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, ہم ایک دوسرے کو بنائیں, ہم ایک دوسرے کو سنواریں, ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. یہ آپ کو سمجھانا ہے, لیکن یہ سمجھانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. بعض اوقات ہمارے کچھ جوان جذباتی ہوتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے, دیکھیے یہ واقعاً حساس مسائل ہیں جوائنٹ فیملی کے, اور شاید اگر ہم لوگ ان مسائل کو اپنے گھروں میں حل کر لے گئے, سمجھ جائیے بہت سی معاشرے کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, بہت سی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. مشکل کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے صرف یہ سوچیں کہ پروردگار چھپر پھاڑ کے ہمیں 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے, ہم جا کے ایک الگ گھر خرید رہے رہنے لگیں, بس ساری مشکلیں حل ہو گئیں. یہ مشکل حل نہیں ہوئی ہے. آپ نے جو بورڈ پہ کویشچن لکھا تھا اس کو صاف کر دیا, مٹا دیا, آنسر نہیں دیا ہے آپ نے. کیوں؟ کیونکہ جو رابطہ بگڑا تھا وہ رابطہ بھی آپ کی ذمہ داری اس رابطے کو پلٹانا. خدا پہ بھروسہ رکھیے, خدا کے اوپر توکل رکھیے, خدا سے مدد مانگیے, بسم اللہ, اور پھر اس کام کو سالو کریے, بیٹھ کے بات کریے. تو یہ پہلا اصل ہے کہ کوشش کریں کہ بات کر کے مسئلے کو کیا کریں, سالو کریں. 2, ایک دوسرے کو یہ سمجھائیں, ایک دوسرے سے مراد یعنی ماں اور بیوی. میں اس مثال کو اس لیے بار بار دے رہا ہوں کہ جو میرا اب تک کے تجزیہ شادی کے بعد تک 19 نومبر 2009 سے جب تک کا تجربہ ہے, وہ تجربہ یہی ہے کہ جو ہندوستان کے معاشرے ہیں یا نہ حتیٰ ایران کے معاشرے ہیں, کیونکہ وہاں بھی الحمدللہ کافی خدا نے توفیق دی اس ٹاپک پہ کام کرنے کی, یہ 2 چیزیں, جبکہ عجیب بات ہے, تعجب ہے. دیکھیے تعجب کا جملہ ہے. ہندوستان میں تو ایسا, ایران میں تھوڑا کم ہے, ہندوستان میں تو تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہو کو کون آ کے چنتا ہے. اگر ماں ہے ایک گھر میں تو شاید باپ نہیں چنتا ہے, کون چنتا ہے؟ ماں ہی چنتی ہے معمولا. یعنی جس نے خود چنا ہے, کیا ہوتا ہے ایک دم سے کہ جو خود چن کے لے کے آئی ہے, خود سمجھ کے لے کے آئی ہے, خود اس نے اپنے لڑکے کو تیار کیا ہے, بیٹا فلاں لڑکی بہت اچھی ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے, اس کے سامنے اس کو بالکل حور بنا دیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اماں ٹھیک ہے, وہ ایمان گیا بیچارہ, اس نے بھی شادی کر لی. تو بھائی اب یہ کیا ہوا, ایک دم سے جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے وہ مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا. اشارہ کیا تھا, اس میں ہم بھی تھوڑا دخیل ہوتے ہیں, وہ بعد میں بیان کروں گا جو ابھی اصل مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو میں 2 کہہ رہا ہوں, 2 یعنی کون, ماں اور زوجہ. بیٹھ کے غور کریے, اکیلے میں بیٹھ کے غور کریے, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے نہیں بن پا رہے ہیں. اب آپ لوگ غور کریں, میرے اس سوال کا جواب دیجیے, وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں کھٹپٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ بھئی یہ خاتون, یہ بزرگ ماں خود ہی تو اس لڑکی کو لے کے آئی ہے. اب کیا ہوا, جو کون سی وجہ ہوگی, کیا چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے دونوں میں نہیں بن رہی ہے؟ کون؟ احسن, جزاک اللہ, خود لڑکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لڑکے کا اس سے پہلے 1 عاشق تھا, 2 عاشق ہو گئے. آپ کو پتہ ہے
بھیا اگر ایک لڑکی کو دو لڑکے چاہنے لگے تو دونوں میں لڑائی تو ہوگی جی، سیدھا یہ معاملہ ہے. کیونکہ اب تک ماں لڑکے کے اوپر اپنا پورا بھروسہ، یہ میرا ہے، میرا لال ہے، میرا چاند ہے. اب اس کو لگتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا، یہ تو جو میرے چاند کو کوئی اور چھڑا کے لے جا رہا ہے. لہٰذا عزیزو غور کریے یہاں پہ زوجہ کا کردار کہ پہلے دن سے کوئی ایسا جملہ نہ بولے ماں کے سامنے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسی خواہش نہ رکھے کہ جس سے ماں کو یہ لگے ارے لڑکا ہاتھ سے چار. اگر آپ کو اپنی زوجہ کے لیے آسمان سے ستارے بھی توڑ کے لا کے دینا ہے دیجئے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، دیجئے بالکل دیجئے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ دینے سے پہلے آپ ڈھول پیٹیے. کیا ضرورت ہے؟ کچھ جوان ہمیں کرتے کچھ نہیں ہے، بولتے بہت کچھ ہے. ارے آج دیکھیں انشاءاللہ یہ کام پورا ہو جائے گا. اماں سن رہی ہے، اب اس نے اچھا بیٹا کل تو میں نے فلاں چیز کہی تھی، تم نے تو انکار کر دیا تھا، ہے ہم نے تو پوری زندگی تمہیں پال کے بڑا کیا، آج تمہاری بیوی نے ذرا سے نخرے کیا دکھا دیا، تم فوراً تیار ہو گئے اس کے لیے، لے کے نہیں آئے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کام بھی پورا نہیں ہوا، مسئلہ بھی ٹیڑھا ہو گیا. کم سے کم لاہی کے دے دیتے تو چلو اچھی بات ہوتی ہے. سونا 24 میں چل رہا ہے، آج دلا دیجیے گا مجھے، لے 2 مہینے بعد 31 میں ہو گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا. دیکھا میں نے کہا تھا آپ دلا دیتے. کیوں ہم ایسی بات کہتے ہی ہیں کہ خود اس میں پھنس جائیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی باتوں کو کہنے کی. کرنا ہے آپس میں ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کے، بڑے بڑے ہدیے دینا ہے ایک دوسرے کو دیجیے، کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بیلنس بنائے رکھیے. جس طرح سے اسلام نے دیکھیے جو کچھ دن ہیں مخصوص، مثلا جو ہے وہ فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، ہم لوگ کو جو ہے وہ اپنی زوجہ کا ڈے بہت شاید یاد رہتا ہے. ہاں آج ہماری شادی ہوئی تھی یہ یاد رہتا ہے، لیکن آج ہماری ماں کی برتھ ڈے ہے یاد نہیں رہتا، آج مدر ڈے ہے یاد نہیں رہتا. تو بھائی یہ مشکل کو کون شروع کر رہا ہے؟ آپ شروع کر رہے ہیں، آپ شروع کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی اپنی ماں کے ذہن میں ایک جو ہے وہ خناس ڈال رہے ہیں کہ اچھا اپنی شادی کی سالگرہ یاد رہی، اماں نہیں یاد رہی، شادی سے پہلے تو بہت تمہیں یاد رہتا تھا. عزیزوں اس پہ غور کریے، ہمارے مسائل ہمارے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہی سولو کرنا ہے. اور یہ نہ سوچیے گا کہ درگاہ سے جا کے پانی لے آئیے گا اپنی ماں کو پلا دیے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، وہ پانی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ پروردگار کہتا ہے میں اس پانی میں اثر ہی نہیں ڈالتا جہاں تم محنت نہ کرو. پہلے محنت کریے، بعد میں جو دل چاہے کریے، جتنے تعویذ باندھنا ہے باندھیے، جتنے چلے باندھنا ہے باندھیے، لیکن پہلے خود محنت کیجیے. اب یہاں پر اگر لڑکی نے صبر نہیں کیا، وہ سمجھ رہی ہے گھر کے ماحول کو کہ کیا ہو رہا ہے، ایک جملہ اگر وہ نہ بولے، ایک چیز کی وہ خواہش پیش نہ کرے، ماں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہے، الحمدللہ مسئلہ آتا ہے ادھر ادھر گزر جاتا ہے، بہرحال وہ بھی بزرگ ہے، سمجھدار ہیں، ایسی بات تھوڑی بچی تھوڑی ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ جوان ہے، خون ماشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 36 ڈگری ہوتا ہے، لیکن جوانی میں وہ 100 ڈگری کھول رہا ہوتا ہے، بالکل بخار چڑھا ہوتا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہاں بس بیگ تیار رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے اپنی ماں سے آج یہ نہیں کہا میں کہ جا رہی خدا حافظ، بالکل سب سے سیدھا الٹیمیٹم نہیں، تالی 2 ہاتھ سے بجتی. مدد کیجیے اپنے شوہر کی تاکہ وہ اس مسئلے کو سالو کر پائے. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ایک دوسرے کے رقیب بن جاتے ہیں. بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھ پاتے ہیں آپ لوگ لیکن ہوتے ہیں. رقیب کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے. ہاں وہ WWF دے گا نا، ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل جانی دشمن، سر پھاڑ دیا فلاں کر دیا، بھائی صحیح ہوتا ہے. بھائی ہم سفر ہیں. ہاں ایک جملہ، اے کاش یہی ایک جملہ دلوں میں اتر جائے اور بات ختم ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہاں ہم سفر ہیں. اس کی گاڑی میں پنچر کریں گے تو ہماری بھی وہی گاڑی، اسی پہ ہم بھی سوار ہیں، کوئی دوسری گاڑی پہ سوار نہیں ہے، اسی پہ ہم بھی سوار ہیں. وہ اگر گرے گی تو ہم بھی اس کے ساتھ گریں گے. لہٰذا مدد کی ضرورت ہے. سمجھائیں ایک دوسرے کو. لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی زوجہ کو یہ سمجھائے کہ میرے گھر کا ماحول ہے کیا. بھائی وہ نہیں آئی ہے اس گھر میں، اسے کیا پتا کہ تمہارے ابا کا اخلاق کیا ہے، تمہاری اماں کا اخلاق کیا ہے، تمہاری بہن کا اخلاق کیا ہے، تمہارے بھائی کا اخلاق کیا ہے. اور جو شروع کے دن ہوتے ہیں، فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے ماہ اصل. فارسی کے الفاظ بڑے شیرین ہیں. ماہ اصل
یعنی جو ہے وہ شہد کا مہینہ، یہ شہد کا مہینہ اگر اس کی صحیح سے رعایت نہ کی جائے تو پوری زندگی بھر نمک کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکا یہ سوچ ہی نہیں پاتا کہ بھائی ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھداری سے قدم اٹھانا ہے، ابھی بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ بھائی پوری زندگی پڑی ہے محبت کر لینا ایک دوسرے کے ساتھ، شروع میں کنٹرول کر لو، شروع میں سمجھداری سے کام لے لو، شروع میں تھوڑا سا ٹائم دے دو اپنی وائف کو، اپنے گھر کا ماحول اسے سمجھا دو۔ لیکن جہاں 10 منٹ فری ملے نہیں، ایک دوسرے کی بات ضرور ہوگی، ارے بھائی سمجھانے کی بات کر لیجئے ایک دوسرے کو۔ ہاں اسی لیے آپ غور کیجئے گا، میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ کھل کے آپ کے سامنے مسائل کو پیش کروں، اور اسی لیے نہ اس کلاس کی سمری جاری ہے نیٹ کے اوپر، نہ جو بہت ہی زیادہ کسی کو اجازت دی گئی اندر آنے کی، تاکہ صحیح سے میں آپ سے بات تو کر سکوں، آپ کو بتا تو سکوں مشکل ہے کیا۔ یہ ہے مشکل۔ شروع کے 2-3 مہینے میں جوان کنٹرول نہیں کرتا، پوری زندگی بھر روتا رہتا ہے۔ یہ اصل استقلال کہ اس کے اوپر تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت ہے، مستقل بننے کی ضرورت ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک چھری ہڈی تک نہیں پہنچ گئی ہے، آپ جو ہے وہ اپنی والدہ کو یا والد کو فون کریں، یا لڑکا اپنے والدین سے کسی بات کو کہیں، خود اپنے مسائل کو سولو کریے، خود ایک دوسرے کو سمجھیے۔ بڑے ہو گئے ہیں بھائی، شادی ہو گئی ہے، ختم ہو گیا بچپنا، اپنے پیر پہ کھڑے ہوئیے، خود اپنی مشکلات کو حل کریے۔ ہر وقت اماں دیکھیے آج انہی نے یہ کہہ دیا، بعض لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ بیوی نے کوئی جملہ کہا ہے تو اس کو اپنی والدہ کے سامنے ضرور وہ ریپیٹ کرتے ہیں، آج دیکھیے انہی نے یہ کہہ دیا۔ یہ کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ مثلا یہ جتانے کے لیے کہ ماں میرا آپ کے اوپر بہت بھروسہ ہے، دیکھیے میں آپ سے بتائے دے رہا ہوں ساری باتیں، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہیں سے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ نہیں، لہٰذا ادھر والا جو حصہ ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے استقلال میں، لیکن آپ کو بھی مدد کرنا ہے تاکہ آپ کا شوہر اور آپ ایک مستقل زندگی کا معنی نہیں کہ گھر سے باہر جا کے کوئی دوسرا گھر لے کے، نہیں، اسی گھر میں رہیے لیکن مستقل، اپنے ذمہ دار، تاکہ کل اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیے، دوسروں کو قصوروار نہ بنائیے۔ یہ انسان کی عادت ہے، جب تک اچھا رہتا ہے تو ہم چلتا رہتا ہے، جیسے گڑبڑ شروع ہوتی ہے آپ شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے بعد دھیرے دھیرے تو ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک عادت ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، ہماری زندگی کے مسائل ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں کو سولو کرنا ہے اور اسی کو لے کے چلنا ہے۔ اگلا مسئلہ ایک اصل ہے، 15 منٹ ٹائم ہے لیکن 20 منٹ تو ٹائم آپ کا میں لوں گا صحیح سے، اور انشاءاللہ کہ صحیح سے حل ہو جائے انشاءاللہ۔ اشارہ کیا تھا کہ پروردگار نے نبی سے ایک اجرت مانگی، کہا اے نبی امت سے کہیے مجھے اجر رسالت ایک چیز چاہیے۔ وہ کیا چیز تھی؟ مودت۔ سورہ مبارک روم کی جو آیت تلاوت کی گئی کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ پروردگار نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ زیادہ تر ہمارے جوان یا اصل محبت کو نہیں جانتے ہیں یا محبت کرنا نہیں جانتے ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیے ایک جملہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، البتہ شاید دینوں ہم میں نے کم کہا ہے، مجلسوں میں زیادہ اس کو پڑھا ہے، محبت کی جاتی ہے، ہو نہیں جاتی۔ یہ جو غلط جملہ ہے اس کو اپنی زندگی سے مٹائیے، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ جو محبت ایک بار نظر ملنے سے آتی ہے وہ نظر ایک بار کسی دوسرے سے ملنے سے ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بار آنکھ ملی پوری جان فدا ہو گئی، تو ٹھیک اگر تمہاری عادت ہی یہ کل کسی اور سے آنکھ ملے گی اس پہ جان فدا ہو جائے گی، یہ بیچاری کیا کرے گی؟ اب یہاں پہ لڑکیاں بیچاری، ارے واہ دیکھیے ایک بار میں لڑکا میرے پر فدا ہو، وہ سمجھتی ہے پتہ نہیں کون سی حور ہے، یہ نہیں پتا لڑکے کی کمزوری ہے، تمہارے اندر کون سی اچھائی ہے، وہ سمجھتی ہاں ہم پتہ نہیں کیا ہے ایسا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ہر چلنے والا ایسی فدا ہو جاتا، بھائی کیوں ایک خاص آدمی فدا ہو رہا ہے؟ اب وہ ایک نظر میں ادھر فدا ہوا ہے، ایک نظر میں کسی دوسرے پہ فدا ہو جائے گا، لیجیے ایک مشکل اور شروع۔ پہلی بات اس کو غور کریے، محبت کی جاتی ہے، اصول ہیں، اسی لیے پروردگار حکم دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ خب اگر غیر اختیاری چیز ہوتی تو خدا حکم کیوں دیتا؟ نعوذ باللہ خدا بیوقوف ہے، بھیا جو چیز میں کر نہیں سکتا اس کا تو مجھے حکم کیوں دے رہا ہے؟
وہ تو مجھ سے مانگ کیسے رہا ہے جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے؟ اگر اصل محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو خدا مانگ کیسے رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے. ارے پروردگار تو وہ تو عالم زر میں تو نے لکھ دیا تھا کہ کچھ لوگ محبت کریں گے کچھ لوگ نہیں کریں گے. وہ ٹھیک ہے، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے بھائی؟ دیکھیں کتنا ہم لوگ نے بالکل ماحول الٹا کر رکھا ہے. تو پہلا اصل محبت کی جاتی ہے. دوسرا اصل محبت دل میں اتاری جاتی ہے. تیسرا اصل اسی کے سائے میں محبت کو بیان کیا جاتا ہے. ہم تینوں مرحلوں میں کمزور ہوتے ہیں، تینوں مرحلوں میں کمزور ہیں. چلانے میں کوئی شرم نہیں آتی ہمیں. ذرا سا دیکھیں غصہ آ جائے وہ 6 گھروں ادھر تک آواز جا رہی ہے، کوئی شرم نہیں آئے گی. میں آپ کو چاہتا ہوں یہ جملہ کہنے میں جو ہے وہ بہت شرم آ جاتی ہے. جس طرح سے پروردگار کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پروردگار نے اس محبت کو تم دونوں کے درمیان رکھا ہے. نہیں تو تم کہاں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ تمہارا رشتہ کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ لیکن پروردگار نے اس چیز کو خلق کیا ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے کہ پروردگار دو ایسی ہستیاں جو ایک دوسرے کے لیے بالکل ہی عجیب تھی، بالکل ہی پرے تھیں ایک دوسرے سے، ان کو ایک دوسرے کا بالکل نزدیکی بنا دیتا ہے. کیا ایک جملے میں کبھی آپ نے غور کیا کیا ایک لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کام کر دے؟ مثال کے طور پر کسی مولانا میں اتنی طاقت ہے آگے کہے اس چھت سے نیچے، چھت نیچے آنے لگے گی تو آگے کہہ دیتا ہے ان کہہ، تو اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایجاد ہو جائے. وہ کون ہے؟ وہ پروردگار ہے جو محبتوں کو بناتا ہے. اس نے کہا ہے اگر یہ کام کرنا ہے تو اس ذریعے سے ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، تم یہ اسٹائل سے کام کرو، ہم اس کام کو کریں گے. تم اس جملے کو کہو، ہم رابطہ برقرار کریں گے. کام خدا کا ہے. وَجَعَلَ، جعل کا فاعل، جعل کا کرنے والا اللہ ہے. جعل بینکم مودۃ ورحمہ. اصل محبت بہت اہم ہے. اگر حقیقت میں زوجہ اور شوہر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، یقین مانیے زندگی میں کوئی مشکل کھڑی ہی نہیں ہوگی کہ سالو کرنا پڑے. نہیں کھڑی ہو سکتی. آپ لوگ کو کیا لگتا ہے امام خمینی علیہ الرحمہ عارف انسان تھے یا نہیں تھے؟ دیندار تھے یا نعوذ باللہ مثال کے طور پر جوانی میں لائن مارتے تھے؟ ایسے انسان نہیں تھے نا؟ ہاں یقین ہے نا آپ کو. اسی لیے میں ایسے انسان کی زندگی سے مثال لے کے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ چو نہ کر پائیں. یہ امام خمینی کا لیٹر ہے جو انہی نے لبنان سے جب حج کرنے جا رہے تھے اپنی زوجہ کو لکھا ہے. اب میں لیٹر کو پڑھ رہا ہوں تاکہ دیکھیے وہ مرد الہی کس طرح سے اپنی بیوی کے اوپر قربان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں، غور کیجیے گا ایک ورڈ کے اوپر، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. یہاں سے لیٹر شروع ہو رہا ہے کس کا؟ امام خمینی کا اپنی زوجہ کے لیے. بعد میں مجھے آپ میں سے اگر کسی نے اس طرح کا لیٹر اپنی زوجہ کو لکھا ہے تو مجھے بتائے چپے سے. اگر نکل آئے گا تو میں انعام دینے کو تیار ہوں. میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں جب سے اپنی عزیز نور چشم اور قوت قلب کی جدائی میں مبتلا ہوا ہوں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور آپ کا خوبصورت چہرہ میرے آئینے قلب پر نقش بن گیا ہے. آپ کو لگے گا ہے یہ بمبئی کی کوئی ریلیز ہوئی فلم کے ڈائلاگ ہیں. نہیں، یہ اسلام کی تربیت ہے. یہ ایک مسلمان کی زبان ہے. جو اہل بیت سے محبت کرنا جانتا ہے وہ جانتا ہے کیسے کہاں محبت کرنا چاہیے. پروردگار نے اس کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے درمیان محبت ڈالی ہے، وہاں ہم منہ چرائے پھرتے ہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں ارے قبلہ ہم تو ہاں، یعنی جہاں جائز ہے وہاں بھاگ رہے ہیں، جہاں ناجائز ہے وہاں سب کچھ کرے پڑے ہیں. ارے دل دکھ جائے گا بیچاری کا، ایک بار جواب دے دیں. دکھ جائے گا، دکھ جائے، یہ نہیں دیکھ رہے تمہاری بیوی کا اس سے زیادہ دل دکھے گا. نہیں، وہاں ضرور جواب دیا جائے گا. کزن ہے فلاں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں. میری جان اور میری عزیز
امید رکھتا ہوں کہ خداوند عالم آپ کو سلامتی عطا کرے اور آپ کو اپنی پناہ میں خوش و خرم رکھے۔ حالات جیسے بھی نامساعد ہوں، میں تو زندگی گزار ہی رہا ہوں، لیکن آج تک جو بھی پیش آیا ہے وہ اچھا ہی ہے۔ میں اس وقت شہر بیروت میں ہوں اور یہاں آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ شہر اور دریا کا صرف نظارہ ہی اچھا ہے۔ صد حیف کہ میری محبوب عزیز زوجہ میرے ساتھ نہیں ہے کہ اس نظارے کا منظر وہ بھی دیکھے۔ آج شب دوم بھی کشتی کے انتظار میں بسر کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ کل ایک جہاز یہاں سے نکلے گا، لیکن ہم دیر سے پہنچے تو اس لیے ہمیں اور بھی منتظر رہنا پڑے گا۔ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اجداد کی عزت کے واسطے تمام حجاج کو اپنے اعمال میں کامیاب کرے۔ اس مسئلے میں کچھ پریشانی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مزاج تو الحمدللہ بخیر ہیں، بلکہ بہتر ہے۔ بہت اچھا سفر ہے، لیکن عزیزوں کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ دل، اس جملے پہ غور کیجئے، میں نے انڈر لائن کیا اسے۔ اگر ہم گھر پہ آتے ہیں اور اگر میرا بچہ دوڑتا ہوا آئے گا، ہم کیا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ کوئی شوہر اپنی زوجہ سے کہتا ہے آپ کا بیٹا، کہتا ہے جب وہ گلاس توڑتا ہے، اور اگر اس کے نمبر بہت اچھے آ گئے، میرا بیٹا۔ امام خمینی کا طریقہ یہ نہیں ہے، فرماتے ہیں تمہارے بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس وقت آقا مصطفیٰ 3 سال کے تھے۔ تمہارے بیٹے کے، کیونکہ دور ہیں، یہ نہیں کہا میرا بیٹا کیسا ہے، نہیں، تمہارے بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ امید ہے کہ دونوں یعنی زوجہ اور بیٹا سلامت اور سعادت میں ہوں گے۔ میری عزیز جاں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگی۔ خیر، اس کے بعد پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سلام علام امام نے عرض فرمایا ہے۔ اس میں غور کیجئے، یہ 8-10 لائن کے خط میں کتنی بار امام نے لفظ عزیز، لفظ جان، قربان ہو جاؤں اور فلاں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، مذاق کیا ہے یا ایسے ہی جو ہے وہ ایک ماحول بنایا ہے؟ وہ انسان ہے جس نے شہنشاہی تخت کو ہلایا ہے۔ اسے یہ نہیں آتا ہے کہ جو ہے ہاں بس یہ فلمی ڈائلاگ ہے بول کے چل دیے۔ اور جان لیجئے اگر بنا کے بولیے گا تو اس کا اثر بھی بنا ہی ہوا ہوگا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے یہ محبت کرنا سیکھیں۔ محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ سونے کے ہار لا کے دے دیجئے اور فلاں کر دیجئے اور اچھی اچھی گاڑی میں بیٹھا دیا، یہ محبت کرنا نہیں ہے۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہوں، اور اگر واقعا زوجہ اور شوہر ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہوں، ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کریں گے، سب کچھ کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے۔ آقا مصطفیٰ کہتے ہیں، عظیم جملے ہیں، خیر بہرحال یعنی اہل بیت کی زندگی تو بہت عظیم ہے، یہ جو علماء ہیں ان کی زندگی ہم پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آقا مصطفیٰ یعنی سب سے بڑے فرزند امام کے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کتنی بار بابا نے آپ سے چائے بنانے کو کہا؟ وہ کہتے ہیں بہت دیر تک میری والدہ سوچتی رہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، آج تک تمہارے باپ نے مجھ سے نہیں کہا، آج تک نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ لیکن اس طرح سے محبت دل میں ڈال دی کہ جیسے ہی وہ ارادہ کرتے ہیں اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ضرورت ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے یا 10 بار کہنا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے، اور یہ نہ سوچیے گا کہ ہاں ایک دن میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ طوفان ہوتا ہے، ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، جی نہیں، یہ سب کرنا پڑتا ہے، عمل ہے۔ محبت ایک عمل ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔ ہماری کیا تعریف، آپ دیکھ لیجیے، شوہر کو لگتا ہے اگر زوجہ کی تعریف کر دی تو سر پہ چڑھ جائے گی، اور اسی طرح زوجہ کو بھی لگتا ہے اگر شوہر کی تعریف کر دی ابھی کچھ کہہ دیں گے، فوراً کوئی کام کہہ دیں گے، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ ایسے غلط اصول بنا رکھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔
3 مرحلے بتائے محبت کے، اس تینوں کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ غور کر لیے۔ پہلا مرحلہ اصل محبت کو سیکھنا، سیکھیے۔ البتہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ ہاں ہمیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا ہے، وہاں جو کچھ ہے سب مذاق ہے، سراب ہے، صرف چند منٹ کا اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ۔ ہندوستانی فلم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، کاش کبھی دین ہم کا کلاس ہے، اس میں تو میں آپ کو جو ہے وہ ایک 30 لیکچر آپ کو سناؤں کہ ہندوستانی فلم ہوتی کیا ہے، ہم لوگ کو نہیں پتا کیا ہوتی ہے۔ اس طرح سے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے کہ ایک رکشہ چلانے والا انسان بھی جو خون پسینہ کر کے دن بھر میں آ کے 200 روپے کماتا ہے، وہ جا کے 40 روپے کا ٹکٹ دے کے فلم دیکھتا رہتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ دے کہاں رہا ہے تو۔ بہت اچھے گھر والے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت دیندار بھی ہیں، ایک حد تک کے مذہبی ہیں، حالانکہ شاید یو پی میں کم ہو، لیکن مہاراشٹر میں نے باقاعدہ خود دیکھا ہے، بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب انہیں ایک شام آپس میں گزارنا ہے، رخ کدھر کا ہوتا ہے؟ فلاں فلم لگی ہے، رخ ادھر کا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ چیز ان کی زندگی کو کتنا برباد کیے دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب آدمی ٹی وی دیکھتا ہے یا اس طرح کی چیز دیکھتا ہے، اس کے کئی سینس کام کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ کام کر رہی ہوتی ہے، کان کام کر رہے ہوتے ہیں، ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، قلب کام کر رہا ہوتا ہے، سارے سینس کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اثر بہت جلدی ہوتا ہے اس کا۔ لیکن اس کا اثر بالکل اس حباب کی طرح ہوتا ہے جو پانی کے اوپر ہے، ذرا سی ہوا چلی چلا گیا۔ لہٰذا آپ لوگ غور کریے گا، 3 گھنٹے کی کوئی فلم دیکھتا ہے، اس سے پوچھیے 3 گھنٹے میں یاد کتنا ہے؟ 3 منٹ یاد ہوتے ہیں اس کو، کچھ خاص اس کو چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مگر یہ کہ کوئی دوسرا مرحلہ ہو، کوئی دوسرا مسئلہ ہو۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ ہم محبت کرنا سیکھیں، اصول محبت۔ اگر لاسٹ میں وقت رہا تو انشاءاللہ ریپیٹ کراؤں گا، کیونکہ 10-12 اصل علماء نے بیان کیے ہیں محبت کرنے کے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے علماء بس فقہ پڑھتے رہتے ہیں، اصول پڑھتے رہتے ہیں، ان سب چیزوں سے کام نہیں ہے، نہیں، یہ سب ہمارے علماء نے ہی بیان کیا ہے، ان سب باتوں بھی وہ توجہ کرتے ہیں، لیکن خیر ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو پہلا محبت کرنا سیکھیں، اصل دوم، جب محبت کرنا سیکھ جائیں اس کو دلوں میں اتارنا سیکھیں۔ یعنی کیا؟ یعنی پریکٹیکل اس بات کی کریں کہ ہم ایک دوسرے کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ بہت ضروری ہے، اس کو ضرور لکھیے، وہ یہ: ہر شوہر اپنی زوجہ کے لیے ایک ہوتا ہے، ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے ایک ہوتی ہے۔ یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے پروردگار نے جو یہ ایک رابطہ بنایا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس بات کا یقین کر لیجئے، آپ کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے کے لیے، آپ کے لیے یہ شوہر سب سے بیسٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ سب سے بیسٹ انسان ہے دنیا کا، آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، آپ کی جو خصوصیات ہیں اس کے اعتبار سے سب سے بیسٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے ایک کے لیے ایک ہی بنایا ہے، وہ ایک یہی ہے، اور ادھر سے بھی یہی معاملہ ہے کہ لڑکا بھی اس بات کے اوپر یقین کر لے کہ اس کی زوجہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ لہذا ہم زندگی کے شروع میں یہ طے کر لیں ہمیں انہی شرائط کے ساتھ آپس میں جینا ہے، اب اگر کچھ کھٹپٹ لگ رہی ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے، ختم بات۔ یہ جملہ جو محبت ہوتی ہے اس کو دل میں اتارتا ہے، جو دل میں اتارتا ہے، اس کے اوپر جیسے جیسے کام کرتی جائیے گا، جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے، یہ دلوں میں اترتا چلا جائے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ اظہار کرنا۔ اظہار کرنے کے اس سے بہتر راستہ آپ نے سوچا ہوگا کبھی کہ وہاں ایک انسان، البتہ یہ ایک خط نہیں ہے، اس کا ایڈریس بھی آپ کو لکھنا ہو تو لکھ لیجئے، صحیفہ امام میں امام خمینی علیہ الرحمہ کے جتنے بھی خط ہیں، جتنی بھی لیکچر ہیں، سب ایک ساتھ ایک بک میں چھپے، تقریباً 27-28 جلد ہے۔ لہٰذا ان کی زندگی کا ایک بھی مشہور جملہ ایسا نہیں ہے جو ادھر ادھر گیا ہو، نہیں، سب کو جمع کر کے لکھ دیا گیا۔ اگر کوئی جملہ کوئی امام خمینی سے کہے اور اس کتاب میں نہ ملے، اس کا مطلب وہ جملہ ان کا نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام رکھا گیا صحیفہ نور۔ صحیفہ نور میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 ایک دم شروعات میں لیٹر لکھا گیا ہے۔ البتہ امام کے اور بھی لیٹر تھے کہ جب انقلاب آیا اور ان کے گھر کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا تو وہ لیٹر سارے جلا دیے گئے،
اگر وہ لیٹر نہ جلا جاتے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2، اگر وہ نہ جلا جاتے، یہ خط جو امام نے لکھا ہے یہ 22 ذیقعت سن 1351، تقریباً 50 30 80 87 سال پہلے کا ہے. یہ 87 سال پہلے امام نے یہ خط لکھا تھا لبنان سے اور بیروت سے. اس طرح کے بہت سے خط ہوتے ہیں، لیکن خیر تاریخ نے جو ہے وہ وفا نہیں کی اور وہ خط ہم تک نہیں پہنچ پائے. لیکن بہرحال پوری دیکھ کو سمجھنے کے لیے ایک ہی چاول کا دانہ کافی ہوتا ہے کہ کھانا تیار ہے. تو یہ ایک ہی چاول کا دانہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس سے سمجھ جائیں کہ اولیاء اللہ، کیا امام نہیں جانتے تھے کہ مثلا غیر خدا کی محبت نہیں ہونا چاہیے؟ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ زوجہ کی محبت، والدین کی محبت خدا کی محبت کے عرض میں نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ خدا کی محبت ہے، یہ زوجہ کی اور والدین کی محبت ہے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے، اگر اس کو پالو گے یہ چھوٹے گا، اس کو پالو گے یہ چھوٹے گا. نہیں، یہ ایک دوسرے کے طول میں ہے. یعنی یہ پل ہے، یہ پل ہے اس تک پہنچنے کا. کیونکہ حقیقت محبت تو ایک ہی ہے، دو تو نہیں ہو سکتا نا، بس اس کا متعلق فرق کرتا جاتا ہے، متعلق چینج ہوتا جاتا ہے. متعلق کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا جاتا ہے. آخری یہ واقعہ سنا کہ آپ کی بات کو ختم کروں، گوہر شاد کا. پتہ نہیں پہلے آپ کو سنایا یا نہیں سنایا، اگر سن چکے ہیں تو پھر سے سنیے. دیکھ کس طرح سے محبت کو آ کے کیا کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگ مشہد جا چکے ہیں دوبارہ جائیں، نہیں جا چکے ہیں تو جائیں انشاءاللہ جلد از جلد. جب آپ وہاں جائیں گے تو حرم میں مولا میں جانے سے پہلے ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد گوہر شاد. گوہر شاد ایک ہندوستانی خاتون ہے، ان کی شادی ایک ایرانی تاجر سے ہوئی تھی. کیونکہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ، آج بھی ایران اور ہندوستان کے روابط بہت پرانے ہیں. تو وہ ایرانی تاجر جو مشہد کے رہنے والے تھے وہ آئے ہندوستان میں ان کی شادی ہوئی اس لڑکی سے، اس کو لے کے وہ چلے گئے مشہد. اس خاتون کا نام ہے گوہر شاد. وہ وہاں پہنچی تو گئی زیارت پہ. جب زیارت پہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا حرم کے باہر ایک نالا بہہ رہا ہے. بہرحال ہندوستانی مزاج تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. آج بھی الحمدللہ ہم لوگ کا مزاج ہے، بہت اچھی بات ہے. گھر چاہے کتنا گندا رہے، امام باڑہ صاف رہنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اصل ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز وہ بھی غلط ہے، گھر بھی صاف رہنا چاہیے، لیکن یہ اصل الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کیا ماحول ہے، اسے صحیح کرائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے انجینئروں کو بلایا، ان سے بات کی. آج بھی وہ نقشہ حرم میں رکھا ہوا ہے، میں نے وہ نقشہ دیکھا ہے. اس نے بڑا عجیب نقشہ بنایا کیونکہ وہ نالا بہت چوڑا تھا، اس کے اوپر اس زمانے میں چھت نہیں پڑ سکتی تھی، بلیاں نہیں بن سکتی تھی. آج کی انجینئرنگ تھوڑی تھی، تقریباً آج سے 500-600 سال پرانی انجینئرنگ ہے وہ. خیر بہرحال بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے دیکھیے. اب یہاں پر جو گوہر شاد کے شوہر تھے انہوں نے اپنی بیوی کی بات کو مانا، لیکن ان کو یہ لگا کہ نہیں یہ بات کس کی ہے، خدا کی ہے. اس کی بھی بات پوری ہو گئی اور آج تک کے دنیا میں مثال بھی قائم ہے. تو یہ شوہر کو سمجھدار ہونا چاہیے کون سی بات ماننا ہے کون سی بات نہیں ماننا ہے. خیر تو انہوں نے آ کے پوری انجینئر کو بلایا، کام شروع ہو گیا. تو گوہر شاد کیونکہ بھائی شوہر تاجر تھا، آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، تو وہ خود جا کے دیکھ ریکھ کرتی تھی کہ کام کیسا چل رہا ہے. ایک دن وہ پہنچی، ایک جوان تھا وہ بیچارہ کام کر رہا تھا، اس کی نظر گوہر شاد کے اوپر پڑ گئی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، بیچارے کا دل جو ہے وہ آ گیا گوہر شاد کو. خیر چند دنوں کے بعد یہ پھر پہنچی دیکھنے کے لیے. دیکھیے کتنی باریک بین تھی گوہر شاد. وہاں پہنچی، دیکھا وہ جوان وہاں کام نہیں کر رہا ہے. کتنا خیال تھا ان نوکروں کا، مزدوروں کا جو کام کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ اس کو مجھ سے محبت ہو گئی. انہوں نے پوچھا بھائی پچھلی دفعہ میں آئی تھی تو یہاں ایک جوان کام کر رہا تھا، وہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہاں شاید بیمار ہو گیا، نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کسی کو بھیجا اس کے گھر کے اوپر کہ بھائی پوچھو کیا بات ہے. اسے کہتے ہیں اسلامی حقوق. ایک دن مستری نہیں آ رہا ہے، ہم سے کیا، چلو اچھا ہے آج پیسہ نہیں دینا پڑے گا. انہوں نے بھیجا کسی کو، پتہ لگا کہ بھائی وہ تو بیمار ہے اور اس کی درخواست یہ ہے کہ وہ نہیں آئے گا، اب کام کرنے نہیں آئے گا چاہے اچھا بھی ہو جائے. اب ان کے دل میں اور تشویش ہے کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیا غلطی ہم سے ہو گئی ہے، کیا ہم نے ظلم کر دیا جو نہیں آئے گا. خود پہنچی اس کو دیکھنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی ماں تھی اس کی باہر آئی. ماں نے دیکھا گوہر شاد، ارے گوہر شاد آئی ہے، شہر کی بڑی شخصیت. انہیں جا کے اپنے بیٹے کو بتایا، ساری بیماری ختم ہو گئی. قبلہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا ہوا کہ گوہر شاد آئی ہیں. ٹھیک ہے آئی کا کیا ہوا ہے، کیا مشکل ہے بھائی، کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے تم نہیں آ رہے ہو. خیر اس نے سیدھے 2 جملے میں پوری داستان سنا دی. کہا ایسا ہوا ہے اور میں اس وجہ سے نہیں آ رہا ہوں.
کہا تمہیں معلوم ہے میری شادی ہو چکی ہے؟ کہاں مجھے معلوم، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ اب تو اس جملے کی تائید نہیں کہ محبت ہو جاتی ہے، وہ بہرحال تفصیل بعد میں دوں گا آپ کو۔ تو نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی، عدہ رکھنے کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی، اور میں تم کو لکھ کے بھی دے سکتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا آج سے 40 دن تک تم اذان صبح سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھو، غسل کرو، زیارت عاشورہ پڑھنا 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ، اور اس کو متصل کرنا نماز شب سے، اور جب نماز شب پڑھ لینا اس کے بعد نماز صبح پڑھنا۔ 40 دن تک یہ عمل کرو، جس دن 40واں دن ہو جائے گا مجھے بتا دینا، میں طلاق لوں گی، اس کے 4 مہینے 10 دن کے بعد میری تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ محبت کا دیوانہ، کہا ٹھیک مان گئے۔ اس نے جو ہے اپنا عمل شروع کر دیا، گوہر شہادت نے کہا، انہی نے آگے قصہ اپنے شوہر کو بتایا کہ میں ایسا ایسا کر کے آئی ہوں۔ شوہر بہت سمجھدار تھا، دیکھیے شوہر اگر ہماری زوجہ آ کے یہ جملہ ہم سے کہہ دے خون حلال ہو جائے گا اس کا، یہ کیا کر کے آئی ہو تم، یعنی اپنی زوجہ کو نہیں، وہ اپنی زوجہ کو پہچانتا تھا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک جملہ نہیں کہا شوہر نے، جانتا تھا گوہر شاہ سے شادی کی ہے، ہمارے معاشرے کی ہر خاتون کو گوہر شاہ سے بہتر ہونا چاہیے۔ خیر 20 دن 25 دن 30 دن 35 دن 40 دن گزرے، 40 دن ہو گئے، 41 دن 42 دن، شوہر نے کہا تمہارا مجنون نہیں آیا؟ کہا ٹھیک ہے میں بلواتی ہوں، نوکر کو بھیجا، کہا جاؤ اسے کو بھائی 40 دن ہو گئے، اگر تم نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ہمیں بتا دو، ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے بھائی ٹھیک ہے تم اپنے راستے ہم اپنے راستے، اور اگر وعدہ پورا کر لیا تو بتا دو تاکہ مجھے پتا ہو کہ آگے مجھے کرنا کیا ہے۔ نوکر گیا واپس آیا، کیا پیغام لے کے آیا خالی ہاتھ، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، اس نے ایک جملہ تم سے کہلوایا ہے۔ کہا کیا کہلوایا؟ شوہر موجود، گوہر شاد کے سامنے، نوکر کھڑا، جملہ بتا رہے، کیا جملہ کہلوایا ہے؟ کہا جا کے گوہر شاد سے کہہ دو مجھے وہ مل گیا ہے جس نے گوہر شاد کو بنایا ہے، مجھے گوہر شاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت کو دل میں ڈال کر اظہار کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ گوہر شاد کو پتا تھا کہ بھائی یہ برا انسان نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، راستہ غلط اختیار کر لیا، اس کو تھوڑا سا ٹرن دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے، جب نہیں سمجھ پاتے تو مشکلات زندگی میں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ لہٰذا عزیزوں اس گوہر ناب کی اہمیت کو سمجھیے، بہت پاک چیز ہے محبت، دنیا نے بدنام کر رکھا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے شروع آخر لفظ عشق نہیں استعمال کیا، کیونکہ لفظ عشق میں استعمال کرتا آپ لوگ اور آپ لوگ کی ذہنیت بگڑ جاتی، در حالی کہ جو معنی لفظ عشق میں ہے وہ محبت میں نہیں ہے۔ قرآن نے جو لفظ عشق استعمال نہیں کیا اس کی یہ وجہ نہیں کہ لفظ عشق برا ہے، نہ، بہت مسائل ہے اس میں، اس موضوع کے اوپر اگر آپ مجھے وقت دیں گے تو پھر ماہ مبارک رمضان کی عید تک کے میں آپ کے لیے بولنے کے لیے میرے پاس میٹر ہے نہیں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کو جا کے دیکھیے گا سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر، کتنی پیاری آیت ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو پروردگار کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اشد حبا للہ، کوئی ورڈ استعمال نہیں کیا۔ محبت کے لیے عربی کے اندر 37 ورڈ استعمال ہوتے ہیں، محبت ہے، شغف ہے، عشق ہے، اس طرح کے 37 ورڈ استعمال ہوتے ہیں، پروردگار نے کوئی استعمال نہیں کیا، صرف ایک جملہ کا اشد حبا للہ، یعنی ان کی خدا سے محبت سب سے شدید ہوتی ہے۔ جتنی بھی محبتیں ہوتی ہیں ان کی خدا کی محبت کے سائے میں ہوتی ہیں، خدا کی محبت پر وہ کسی محبت کو قربان نہیں کرتے۔ اس لیے اس نے جملہ کیا کہا تھا کہ جا کے گوہر شاد سے کہہ دو مجھے وہ مل گیا ہے کہ جس نے گوہر شاد کو بنایا ہے، اب مجھے گوہر شاد کا کیا کرنا، ہزاروں لاکھوں ایسی گوہر شاد میرے لیے خلق کر سکتا ہے۔ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، مجاز پل ہوتا ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ زوجہ کے لیے اس کا شوہر، شوہر کے لیے اس کی زوجہ بہترین پل ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، اگر سمجھ جائیں، اگر سمجھ جائیں، بہترین پل ہے، اس سے بہتر پل خدا نے نہیں بنایا ہے۔ اگر شوہر سمجھ جائے کہ اس کی زوجہ بہترین پل ہے اہل بیت تک پہنچنے کے لیے، بہترین پل ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، اور یہی بات اگر زوجہ سمجھ جائے کہ میرا شوہر بہترین پل ہے اہل بیت تک پہنچنے کے لیے، بہترین پل ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، محبتیں پاکیزہ ہو جائیں گی، ماحول سدھر جائے گا، تربیت آسان ہو جائے گی،
اور پھر وہی محبت اولاد میں منتقل ہوتی ہے. جب وہ محبت اولاد میں منتقل ہوتی ہے تو پھر اولاد پروان چڑھتی ہے, اولاد کمال تک پہنچتی ہے, کیونکہ اس اولاد کا تربیت کرنا آسان ہوتا ہے جو والدین سے محبت کرے. یہ تجربہ شدہ بات ہے. جتنا زیادہ آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے گی اتنا تربیت کرنا آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ محبت کر رہی ہے آپ کی اولاد آپ سے, ذرا سا آپ نے یوں کر دیا تو اس کو برداشت نہیں ہوگا. لیکن اگر محبت میں کمی ہے, جب تک 10 جوتے نہیں ماریے گا کام نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع, اللہم اکس کل عریان, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم فرج عن کل مکروب, اللہم رد کل غریب, اللہم فک کل اسیر, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اشف کل مریض, اللہم سد فقرنا بغناک, اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک, اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر, اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ بفضلک وکرمک ورحمتک یا ارحم الراحمین.